جی دوستو، گزشتہ روز سیٹن یاہو یعنی کہ بن نیتن یاہو کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہوئی، اور سیٹن یاہو نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہ جب پلان ڈسکس ہو رہا تھا نیو یارک میں 8 مسلم ممالک کے ساتھ، تو اس وقت اس کے 21 شقیں تھیں۔ اب وہ 20 شقیں رہ گئی ہیں۔ اب نہ جانے وہ ایک شق کون سی ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈراپ کیا پریزیڈنٹ نتن یاہو کے کہنے پہ۔ وہ تو ہمیں اب مسلم دنیا ہی بتا سکتی ہے جو ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھے۔ اب جب یہ کل ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس میں، تو پھر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی 8 وہ جو منسٹرز تھے یا 8 ممالک کی جانب سے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کاوشوں کو مڈل ایسٹ میں عمل لانے کے لیے، لیکن انہوں نے کچھ کہا کہ ابھی ہم تیار ہیں، کچھ ابھی چیزیں اس میں باقی ہیں اس کو ایگریمنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو پلان ہے، ایک پروپوزڈ پلان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، لیکن اب اس میں بات چیت ہوگی کس طرح معاملات کو آگے بڑھے جائیں گے۔ لیکن صرف ایک بات جو ہے مجھے بہت اندر سے کھائی جا رہی ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ 8 مسلم ممالک نے بشمول پاکستان کے ایشو کی، اس میں فلسطین کی ریاست کا ذکر تو ہے، لیکن وہ صرف غزہ اور ویسٹ بینک کے ہے، اور اس میں ایسٹ جروسلم کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ مستقل کی جو فلسطینی ریاست ہوگی اس کا جو کیپٹل ہوگا، دارالحکومت، وہ ایسٹ جروسلم ہوگا۔ تو لگتا یہی ہے کہ کچھ معاملات جس جانب جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملات کو اس طرف لے کر جایا جائے، وہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں تک دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے حماس کا، یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ڈکٹیشن دی جا رہی ہے حماس و فلسطینیوں کو کہ آپ نے یہ قبول کرنا ہے۔ اور جو اس میں شقیں ہیں، 20 کے 20 جو پوائنٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں، وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہیں، ان دا سینس کہ وہ ٹینیبل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ شقوں پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر حماس کچھ شقوں پہ ایگری کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ کہ جی وہ ہاسٹیجز فوری طور پہ ریلیز کریں گے، اور مین وائل جو اسرائیلی ہیں، اسرائیلی ٹروپس کو فوری طور پہ وڈرال کریں گے، رادر دین کہ فیسڈ ہو، اور اس کو جب بھی ان کا دل چاہے وہ اس کو روک دیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ پولیٹیکل رول نہ ہو، جو بھی ٹیکنوکریٹ ایک سیٹ اپ بنے گا فلسطینیوں کا، اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا گورننس میں غزہ کی۔ اس قسم کی جو شقیں ہیں اس پہ حماس ایگری کر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ منوان جس طرح یہ 20 نکاتی پروگرام پیش کیا گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے، اور وہ حماس کو ہو بہو اس طرح ہی قابل قبول ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈس آرم کرتے ہیں، ڈی ملٹرائز کرتے ہیں، تو اس کا بالکل صاف واضح مطلب تو یہی ہے کہ وہ اپنی جد و جہد سے ودرا کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر فلسطینیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں پچھلے 2 سالوں میں، خاص طور پر 65-70 ہزار لوگ شہید ہو گئے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں ہوا، تو ان قربانیوں کے بعد اگر اسی پلان پہ انہوں نے ایگری کرنا ہے، تو پھر تو ان کی جد و جہد کہیں کی نہیں رہے گی۔ لیکن مصلحتاً اگر وہ کچھ شقوں سے ایگری کر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ہے، اگر وڈرال ہو جاتی ہے اسرائیل کی سائملٹینیسلی، تو پھر شاید کچھ بات بن جائے۔ لیکن اسرائیل کا یہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اس جانب آنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی تو پالیسی بڑی واضح، اور نتن یاہو کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل اسٹیٹ کبھی بھی بنے، اور اسی وجہ سے جو بڑا ہمارے میں بڑا احسان کیا کہ یہ کہہ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی مغربی کنارے پہ جو ہے ویسٹ بینک پہ اسرائیل انیکس نہیں کرے گا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آج سے تقریباً 1991 میں 1 لاکھ سے کم جو تھے سیٹلرز، جو سیٹلرز ان ویسٹ بینک، آج ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہو گئی ہے، اور وہ ایک اور نئی سیٹلمنٹ بن رہی ہے جو کہ بالکل ویسٹ بینک کو ایسٹ جروسلم سے کاٹ دے گی۔ تو معاملہ یہی ہے کہ اسرائیل کی کوئی اس وقت خاص طور پہ نیتن یاہو کی تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو بننے دے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت باقی تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح آیا حماس کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن میرا پاکستان کو ہمارے جو اپنی حکومت ان کو مشورہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، خاص طور پہ ابراہیم اکارڈز جوائن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔
اور چونکہ سعودی عرب کی بڑی واضح پوزیشن ہے، آپ نے بھی اپنی جو UNGA میں اسٹیٹمنٹ دی ہمارے پرائم منسٹر نے، وہ بھی بڑی واضح ہے کہ جب تک سعودی عرب نے بھی یہی کہا ہے، ان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ نیو یارک میں بڑی واضح ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہی آپ کا آپ کی پوزیشن رہنی چاہیے، اور کوئی ہمیں ابراہیم اکارڈس اور خاص طور پہ نتن یاہو کے ہوتے ہوئے، جس کے تو ہاتھ جو جنوسائڈل، جس نے جنوسائڈ یہ کیا ہوا پرپیٹریٹ کر رکھا ہے، اور جو ICC میں وانٹڈ ہے، کرمنل ہے، اس کے ساتھ تو کسی طور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان جیسا ملک جس نے ہمیشہ ایک قانونی اصولی موقف اٹھایا ہے، اور جب کہ جموں اور کشمیر کا تنازع بھی ہمارا ہے، تو ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس سے ہمارا جو اصولی موقف ہے اس میں کمزوری آئے. اور نتن یاہو کے خاص طور پہ، کیونکہ اگلے سال اکتوبر میں شاید اسرائیل میں انتخابات ہوں، نہ جانے کون سی نئی حکومت بنتی ہے، ول سی. اس کے بعد یہ سارے آپشنز دیکھیں گے، اور اس وقت تک کیا ہوتا ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے. کیونکہ اس وقت تو کوشش یہ کی جا رہی ہے نا، غزہ کو الگ کر دیا جائے، ویسٹ بینک کو الگ کر دیا جائے. یہاں تک بھی دیکھیے ٹرمپ صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر حماس 72 گھنٹوں میں یہ اس ڈیل کو تسلیم نہیں کرتا تو اسرائیل کو پوری اجازت ہے کہ وہ جو کچھ کرے کرے. تو کیا اور کر لے گا اسرائیل جو ابھی تک اس نے نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈکٹیشن ہے، اور میرا نہیں خیال کہ فلسطینی عوام اتنی بے شمار قربانیوں کے بعد اس قسم کے ڈیل یا ڈکٹیشن پہ وہ اتفاق کریں گے یا اس پہ ایگری کریں گے، اپنا سر خم کریں گے. میرا دل نہیں مانتا. بہرحال پاکستان نے ٹھیک ہے جی اپنے کارڈز کسی حد تک ٹھیک کھیل لیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل اپنی پریس کانفرنس میں پرائم منسٹر کا بھی ذکر کیا، فیلڈ مارشل کا بھی ذکر کیا. لیکن مجھے اب یہ تھوڑا سا اطمینان ہے کہ جو پلان ہے 20 پوائنٹ، وہ منوعان ہمیں تسلیم نہیں ہے، جس طرح ہو بہو جو اس شکل میں ہمیں منظور نہیں ہے. تو یہ چلیے ایک اچھا اسٹارٹ ہے کہ ہم نے تھوڑا بہت ایک اسٹینڈ تو لیا، اور کچھ پروپوزلز بھی دی ہیں کہ اس پلان کو کس طرح امینڈ کیا جائے. تو ایک معاملہ یہ کٹھائی میں پڑ گیا ہے ان دا سینس. اب اس پہ کس طرح بات چیت آگے بڑھتی ہے وی ڈو ناٹ نو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیے انہوں نے بورڈ آف پیس ایک بنا دیا ہے کہ جی وہ ٹونی بلیئر جو پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے، وہ آ کے گورنر بن جائیں گے ایک لحاظ سے. اور ہم جانتے ہیں کہ 2003 میں عراق نے ٹونی بلیئر کا کیا رول رہا ہے وار آف میس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے کانٹیکس میں. تو بہت سی اس میں بھی مسائل ہیں، اور اس وقت جو پلان دیا گیا ہے وہ تو وائبل نہیں ہے میرے خیال میں، اور وہ کسی طور بھی فلسطینیوں کو تسلیم نہیں ہوگا.